ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے نا؟ لیکن انسانیت کی کہانی وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ آج ہم اسی سب سے پہلی داستان میں گہرائی تک جائیں گے۔ پہلے انسان حضرت آدم کی کہانی، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب یہاں تک کیسے پہنچے۔ تو یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک الہی فرمان سے، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ایسا اعلان تھا جس نے آسمانوں میں ایک زبردست گفتگو شروع کر دی اور کائنات کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو فرشتوں نے، جو ہمیشہ سے خدا کے فرمانبردار رہیں، ایک سوال اٹھایا، اور ان کا رد عمل کسی حسد یا خوف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک بہت گہری تشویش پر مبنی تھا۔ فرشتوں نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ انہیں وہ وقت یاد آیا جب زمین پر جنات رہتے تھے، اور انہوں نے کس طرح فساد اور خون ریزی کی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں تاریخ خود کو نہ دہرائے اور یہ نئی مخلوق بھی اسی راستے پہ نہ چل پڑے۔ تو انہوں نے سیدھا پوچھا، ایسے شخص کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ان کا سوال اپنی جگہ منطقی تھا کہ جب ہم تیری پاکی اور تعریف میں لگے ہیں تو ایک ایسی مخلوق کی کیا ضرورت جو غلطی کر سکتی ہے؟ لیکن خدا کا جواب بہت سادہ، گہرا اور فیصلہ کن تھا۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس اس ایک جملے نے ساری بحث ختم کر دی اور یہ واضح کر دیا کہ اس تخلیق کے پیچھے ایک ایسی حکمت ہے جو فرشتوں کے علم سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس الہی منصوبے کے ساتھ ہی حضرت آدم کی تخلیق کا عمل شروع ہوا، لیکن ان کی تخلیق کے ساتھ ہی پہلی آزمائش اور پہلی بغاوت کی کہانی بھی شروع ہوئی۔ حضرت آدم کو 4 ایسے عظیم اعزازات ملے جو انہیں کائنات میں ایک بالکل الگ مقام دیتے ہیں۔ سوچیں ذرا، انہیں خود خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، اور انہیں ساری چیزوں کے ناموں کا علم دیا، ایک ایسی قابلیت جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو وفاداری کا سب سے بڑا امتحان تھا، جب تمام مخلوقات کو حکم دیا گیا کہ آدم کے سامنے جھک جائیں، تو اسی ایک حکم نے فرمانبرداری اور تکبر کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیے۔ یہاں ہمیں 2 بالکل مختلف رد عمل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فرشتوں نے فوراً اطاعت کی اور اپنی لا علمی کا اعتراف کیا، جبکہ ابلیس نے تکبر سے انکار کر دیا۔ اس نے دلیل دی، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے۔ یہی غرور اس کی بغاوت کی جڑ تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ ایک جن تھا جس نے اپنی بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان ایک اونچا مقام حاصل کر لیا تھا، لیکن آخر میں اسی تکبر نے اسے آسمان سے زمین پر گرا دیا۔ اچھا، ابلیس کی بغاوت کے بعد کہانی کا رخ جنت کی طرف مڑتا ہے۔ وہاں حضرت آدم اکیلے نہیں تھے، ان کی ساتھی حوا بھی ان کے ساتھ تھیں۔ لیکن جنت کی اس پرسکون زندگی میں ہی ان کی سب سے بڑی آزمائش چھپی ہوئی تھی۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے خدا نے ان کی پسلی سے حوا کو بنایا جب وہ سو رہے تھے۔ وہ ان کے لیے سکون اور ساتھ کا ذریعہ تھیں۔ جنت میں انہیں ہر چیز کی مکمل آزادی تھی، بس ایک اصول تھا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہی ایک سادہ سی پابندی ان کے امتحان کا مرکز بن گئی، اور شیطان کے لیے بہکانے کا ایک بہترین موقع بھی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان کی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کو ابھارا۔ اس نے جھوٹی قسم کھا کر یقین دلایا کہ خدا نے انہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے تاکہ وہ یہ اعلیٰ مقام حاصل نہ کر لیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب ان سے غلطی ہوئی، اور اس کے جو نتائج نکلے انہوں نے زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا۔ یہ ایک لمحے کی بھول تھی، لیکن اس ایک عمل نے انسانیت کی تقدیر کا رخ موڑ دیا، اور جنت میں ان کا وقت ختم ہو گیا۔ غلطی کے فوراً بعد آدم اور حوا کو شدید ندامت ہوئی۔ ان کی یہ دعا ان کی فوری توبہ اور معافی کی طلب کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ابلیس کے تکبر بھرے انکار سے بالکل مختلف تھا، جو اپنی غلطی پر ڈٹ گیا تھا۔ ان کی توبہ تو قبول کر لی گئی، لیکن ان کے عمل کا نتیجہ طے تھا۔ معافی کے باوجود اب انہیں جنت چھوڑ کر زمین پر اپنی زندگی شروع کرنی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں انہیں آزمایا جانا تھا۔ زمین پر ان کی زندگی جنت کی آسانیوں سے
آپ سوچ سکتے ہیں بالکل مختلف تھی۔ اب زندہ رہنے کے لیے محنت، مشقت اور سیکھنے کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ جنت میں جہاں ہر چیز بغیر محنت کے مل جاتی تھی، اب زمین پر انہیں زندہ رہنے کے لیے خود کام کرنا تھا۔ انہیں سکھایا گیا کہ کیسے بیج بونا ہے، فصل کاٹنی ہے اور پھر اناج پیس کر روٹی بنانی ہے۔ یہ محنت کا پہلا سبق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر اترنے کے بعد وہ ایک لمبے عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ آخرکار کوہ عرفات پر ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی، جس نے زمین پر ان کے مشترکہ سفر اور انسانی خاندان کی شروعات کی۔ زمین پر ان کا خاندان بڑھا، ان کی اولاد ہوئی، لیکن انسانیت کی اس پہلی نسل کو بھی ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جس کا انجام تاریخ کا پہلا سنگین جرم بنا۔ یہ وہ بہت بڑا المیہ تھا جب ان کے بیٹے قابیل نے حسد میں آ کر اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا، اور فرشتوں کا وہ خدشہ سچ ثابت ہو گیا تھا کہ انسان زمین پر خون بہائے گا۔ تو آپ نے دیکھا، آدم کی کہانی صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ہماری اپنی کہانی ہے۔ یہ ہمیں انسانی فطرت کی کمزوری، غلطی کے بعد توبہ کی طاقت اور اس دنیا میں ہمارے سفر کے مقصد پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قدیم داستان ہمیں اپنے سفر کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟